अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है अल्लाह के घर से। वो कहते हैं ना कि अपना घर और अपना बिस्तरा और ये चीज़ें जो होती हैं ना वो इंसान के लिए पता नहीं इतनी अहम होती हैं कि जैसे ही वो अपने बिस्तर पे आता है तो ऐसे सोता है कि जैसे शायद कभी सोया ही ना हो। वही हाल था मेरा आज। तकरीबन 28-29 दिन के टूर के बाद जब वापस पहुँचे हैं, आकर शावर लेकर खाना खाकर जैसे ही लेटे हैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हैं। सुबह उठने को दिल भी नहीं कर रहा था, ऊपर से मौसम भी ठंडा, रज़ाई भी गर्म। पाकिस्तान में तो अभी इस तरह लेवल की ठंड नहीं पड़ी ना, लेकिन यहाँ पर आते ही वेलकम बारिश से होता है हॉलैंड में। और बहुत सारी दोस्तों दोस्तों एक तो वीलॉग इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे पूरे का पूरा जो टूर है। लेकिन मेरे ख्याल में पहले ज़रा इस वीलॉग की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम वीलॉग की तरफ चलें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलें। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने के बाद एक लम्हा भी आराम किए बगैर अपने काम पर शुरू हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने 16 माह की हुकूमत के आखिरी दिनों में आईएमएफ की डील कामयाब कराने के लिए रेस्ट नहीं की थी, पाकिस्तान के लिए प्लानिंग, गैर मुल्की दौरे, सरमायाकारों से मुलाकातें, इस तरह अब पाकिस्तान वापस आकर भी वक्फा डाले बगैर वो लगे हुए हैं। कल बलूचिस्तान से वापस आए तो आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गए हैं। वहां बिजनेस कम्युनिटी ने नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिजनेस कम्युनिटी जानती है कि नवाज शरीफ को सरमायाकारों की कितनी कदर है और वही निजात दहिंदा है। हालांकि जो बिजनेसमैन है वो शायद किसी लम्हे जो है ना वो मतलब कि उनका शायद कोई गुनाह ना होगा, लेकिन मैं वो जो स्टॉक मार्केट वाली जो वीडियो है वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। अ, मैं लफ्ज़ एहसान फरामोश तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में स्टॉक मार्केट कहाँ थी और जब सुप्रीम कोर्ट में मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आया था तो उस कम्युनिटी का क्या रवैया था, उसको भूल जाते हैं, याद नहीं करते। वो डरौने ख्वाबों में से एक डरौना ख्वाब है। लेकिन इस मुल्क के बिजनेसमैनों के लिए नवाज शरीफ जो है वो मेरे ख्याल में हमेशा से निजात दहिंदा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आईएमएफ का प्रोग्राम हमने मुकम्मल पैक किया। सी पैक लेकर आए, थर के कोयले को निकालने और फिर इससे बिजली बनाने के मंसूबे शुरू किए। एक तो थर से कोयला निकाला और फिर उससे बिजली बनाने के मंसूबे भी शुरू किए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में 90% बिजली अब भी कोयले से बन रही है। तो वो आपको शायद सबसे सस्ती भी पड़ती, क्योंकि कोयला भी आपका होता है और वहीं से बनकर आप तक आ रही होती। ये काम सबसे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ही किया था। मियाँ साहब ने 16 हुकूमत की हवाले से बताया कि 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब मुस्तफ़ी होने की तकरीर तैयार थी और मैंने वो तकरीर खुद देख ली थी। हमने धमकियों से मतलब डरने कि हम धमकियों के सामने झुक जाएं, ऐसा हमने करने से इनकार की दे। ये बात ठीक है। ये उस वक्त मियाँ साहब से हमने पूछा था जी कि मतलब इतने मुश्किल हालात में आपने हुकूमत क्यों ली, लंदन में उनके खाने के टेबल पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि इन इसकी धमकियों से हम मतलब जो है वो डर जाए, ये हो नहीं सकता। किसी जगह पे जलसा था इमरान खान का, 3 दिन का टाइम दिया था हुकूमत को मुस्तफ़ी होने के लिए और हुकूमत ऑलरेडी मुस्तफ़ी हो रही थी। शायद ये बात इमरान खान के नॉलेज में होती तो वो 2 दिन और सब्र कर लेता तो आज हालात शायद मुख्तलिफ होते और शायद इलेक्शन होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 1 साल की हुकूमत गुजर भी चुकी होती। लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इमरान खान अगर धमकी ना देता तो फिर ये बात जो है वो आपके सामने होनी थी। अच्छा, क्योंकि अगर इस वक़्त इमरान खान की इन लॉन्ग मार्च वाली धमकियों में आकर हुकूमत ख़त्म कर जाती, तो फिर शय मिल जानी थी कि धमकियों से काम कराया जा सकता है। नवाज़ शरीफ इमरान खान के माज़ी के किसी धरने से नहीं डरे और अब धमकियों से कैसे डर जाएँगे, ये तो आपके सामने है। अच्छा, नवाज़ शरीफ की आमद से आईएमएफ से अगली किस्त का मुआहदा जो है वो भी हो गया है, क्योंकि वो अभी से नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे हैं कि नवाज़ साहब जो हैं वो उन्होंने सिर्फ़ हलफ़ उठाना है, लेकिन इस वक़्त जो पाकिस्तान के तूफ़ानी दौरे हैं, वो एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म ही कर रहे हैं। पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। इसके साथ ही कल रात पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। अभी तो नवाज शरीफ वापस आया है और आलमी अदारे पाकिस्तान से मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो इशारे जो हैं वो उनको नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ अहम खबर यह है कि आईएमएफ के बाद डॉलर माफिया का खिलाफ रगड़ा मजीद सख्त होने वाला है। आज आर्मी चीफ की निगरान वज़ीर से मुलाकात हुई है। खबर यही है कि डॉलर और स्मगलिंग माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग होने जा रहा है और क्रैकडाउन का दूसरा फेस भी शुरू होने वाला है। दोस्तों, मियाँ साहब की वापसी से ही अगर ये चीज़ें ठीक हो रही हैं तो सोचें, जिस दिन मियाँ साहब ने आके हलफ उठा लेना है उस दिन चीज़ें कहाँ से कहाँ जानी। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अहम नुक्ता है। इस पे लोगों की रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी है, जिस नुक्ते की तरफ मैं आ रहा हूँ। कल से मियाँ साहब के बारे में सोशल मीडिया पे जो कुछ चीज़ें चल रही हैं वो चलाने वाले जो हैं वो आपको भी पता है कि ख़वातीन के हवाले में नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात कर दी है।
انہوں نے خواتین سے متعلق غلط بات کی ہے، یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں میں آنے والی خواتین کو برا بھلا کہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نواز شریف سے بڑھ کر خواتین کو عزت دینے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئے لندن سے، اپنے گھر تشریف لے کے گئے، گھر کی خواتین سے تو وہ پیار کر رہے تھے، سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، کہ آپ نے دیکھا کہ گھر کی جو ملازمیں تھیں، جو ان کی بہت دیر سے شریف خاندان کے ساتھ ہیں اور خدمت کر رہی ہیں، ان ملازموں کے سر پر بھی ہاتھ پھیر کر ایسے ہی پیار دے رہے تھے جیسے شاید وہ اپنی بیٹی یا بھتیجی کو پیار دے رہے تھے۔ تو نواز شریف سے بڑھ کر خواتین کی عزت اور کون کر سکتا ہے؟ نواز شریف نے عمران خان کی جو وہ نیت ہے، اس نیت پر تنقید کی تھی۔ سمجھنے والوں کے لیے یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس نیت سے وہ خواتین کو اپنے دھرنوں اور لانگ مارچ جلسوں میں استعمال کرتا تھا، کیا ڈی چوک کے دھرنے کی کہانیاں سب کو یاد ہیں؟ میں بڑے آزاد ذرائع سے، جو نواز شریف چیزیں نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پر بوریوں کے حساب سے کچھ ایسی غلاظت نکلی تھی کہ صبح جب دھرنا ختم ہوتا تھا تو صفائی کرنے والے جو ہیں وہ اپنے ناک منہ پر، یا مطلب آئی ڈونٹ نو کس شرم سے وہ صفائی کرتے تھے جہاں سے وہ سامان ملتا تھا۔ نواز شریف نے اس نیت پر، کہ عمران خان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ خواتین آئیں اور وہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ ہاں، اگر عمران خان کی یہ نیت ہوتی کہ خواتین سیاست میں آئیں، اعلیٰ مقام حاصل کریں، تو اس پہ کون تنقید کر سکتا؟ کون نہیں چاہتا کہ خواتین جس طرح ہر شعبہ زندگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، وہ سیاست میں بھی آئیں؟ لیکن عمران خان تو وہ رستے روک رہا ہے۔ عمران خان تو ان کو، عورتوں کو چارے کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ وہ ناچ گانے والی ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوئی ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ تشدد کرتے ہوئے، وہ عورتوں کے ساتھ جو چھیڑ خانی کرتے تھے عمران خان کے جلسوں میں، کیا وہ کسی سے بھولی ہوئی ہے وہ ویڈیو؟ نہیں۔ نواز شریف صاحب نے عورتوں کو جو استحصال کیا جا رہا، جو عورتوں کو استعمال کیا جا رہا تھا، اس کے خلاف تھے۔ کیا نواز شریف کے جلسے میں عورتیں نہیں آتی؟ کیا نواز شریف کے جلسے میں آنے والی عورتوں سے وہ کام کروائے جاتے ہیں جو عمران خان کے جلسوں میں کروائے جاتے ہیں؟ ہم لوگ سپریم کورٹ گئے تو ہمیں وہاں پر ایک سینئر، نام نہیں لیا جا سکتا، ڈپٹی اٹارنی جنرل ملے۔ وہ رہتے ہیں جی بنی، ادھر اپنا عمران خان کے زمان پارک میں رہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے وہاں پر جو دیکھا میں آپ کو بتا نہیں لیتا۔ وہ جو سلیو لیس عورتیں ہوتی تھیں نا، کھڑی ہوتی تھی، وہ ہرگز کسی گھر سے نہیں آئی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ وہاں پر جو ہے صرف اور صرف اس لیے آئی تھی، وہ مطلب کہ لگ رہا ہوتا تھا کہ ان کو پیسے دے کر لایا گیا۔ تو پیسے دے کر لایا گیا ہوگا تو وہ خواتین کا وہاں پر کیا کردار اور رول ہوگا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ نواز شریف نے خواتین کے حق میں آواز اٹھائی ہے کہ عمران خان صاحب ان کو استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ نواز شریف تو وزیر اعظم تھا، نواز شریف تو وزیر اعظم تھا جی، تو ان کہانیوں سے بھی آگے کہانیاں پتہ ہوتا تھی کہ خواتین کے ذریعے نوجوان نسل کو مائل نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے آج تک کہ جب میاں صاحب کو یہ خبر دی گئی کہ کہا گیا جی ریحام خان اور عمران خان کی شادی ہو گئی، آؤٹ نہیں کر رہے، چھپا رہے ہیں، ہمارے پاس پوری خبر اور سارے ثبوت موجود ہے، تو میاں صاحب نے شٹ اپ کی کال دی کہ نہیں، یہ ان کا ذاتی فیل ہے۔ اگر ریحام خان اور عمران خان صاحب نے شادی کر لیا تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، ہم اس لیول اور تک نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پر عمران خان صاحب جو خواتین سے کروا رہے تھے، میرے خیال وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر میں دوبارہ کہوں گا کہ میڈیا بھی اپنا رول ادا کرے اور سوشل میڈیا بھی پوزیٹیو ادو کرے کہ عمران خان اب بھی موقع ملے گا تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کل وہ جو مروت صاحب ہیں، وہ ان کو بھی شوقین ہے، وہ پانی کی ایک بوتل اٹھا لائے ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے وہ آدھی پانی کی بوتل پی تھی اور آدھی پانی کی بوتل رہتی تھی، وہ تو تبرک والی پانی کی بوتل۔ یہ کلٹ ہے بہت بڑا۔ کچھ لوگ کتابیں اٹھا کے لے آئے کہ یہ عمران خان نے کتابیں پڑھی اور اس کو لوگ تبرک کی طرح لوگوں کو دے رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کلٹ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو عمران خان کے اس کلٹ، عمران خان جو استعمال کرتا ہے، اس سے بچانے کے لیے میاں صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، یاسمین راشد والی کال تو آپ لوگ نہیں بھولے ہوں گے، اگر بھول گئے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو یاد دلانا ضروری ہے۔ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو پروڈیوسر صاحب ہیں آپ کو کال سنا بھی دیں کہ اس کال میں وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ باقاعدہ طور پہ دھندا ہو رہا تھا۔ وہ بچی کہہ رہی تھی کہ یہ رات لیٹ تک عورتیں ٹھہرتی ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے یہاں عورتوں کے لیے۔ تو وہ کہہ رہی نہیں، اگر وہ خود ٹھہری تو ٹھہرنے دو، کیونکہ اس کے بہانے مرد بھی یہاں پر ٹھہریں گے۔ اس چیز کی نواز شریف نے نشاندہی کی ہے۔ نواز شریف کی تنقید خواتین پر ہرگز نہیں ہے، اس تنقید کا اصل حقدار عمران خان ہے اور اسی کو نشانہ بنانا چاہیے میرے خیال میں۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ عمران خان خواتین سے وہاں پر کیا کام لیتا تھا، سوائے چارہ بنانے کے۔ ان کو دیکھ کر مرد آئیں، اور پھر مرد جو ہیں، اگلی باتیں میں نہیں کہنا چاہتا۔
یہ میری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پازیٹیو وے بتائیں، جو کہ اس کا مقصد ہے۔ دوستو، آج نیب نے پھر بشرا بی بی کو طلب کر رکھا ہے۔ مصوفہ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 17 نومبر تک ضمانت لے رکھی ہے، اس لیے آج نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ اپنے وکیل کے ذریعے جواب جمع کرایا ہے۔ بشرا بی بی سے متعلق خبریں اچھی نہیں ہیں۔ جمعے اور ہفتے کا دن بشرا بی بی کے لیے برا قرار دیا جا رہا ہے، یعنی جمعے کے دن سرپرائز مل سکتا ہے، یعنی صلاحوں اور بشرا بی بی کے درمیان میں فاصلہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اللہ پاک جو ہے وہ بہتریاں فرمائے۔ میں تو اس ملک کے لیے بہتریوں کے لیے سوچتا ہوں۔ مجھے کسی کے جیل جانے سے نہ خوشی ہوگی اور نہ مجھے کچھ سے سکون ملے گا۔ اس ملک کے لیے بہتری ہونی چاہیے، اور اگر اس ملک کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ شیخ رشید کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی۔ شیخ رشید چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر قائم رہے، اس کو سپورٹ کرتا رہے، اس لیے کھل کر عمران خان کے خلاف نہیں بولا، لیکن شیخو کو یہ ڈیل نہیں مل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید کو دوبارہ جیل نظر آ رہی ہے۔ مصوف نے آج کہہ دیا کہ جیل جانے کو تیار ہوں، رضائی خرید لی ہے۔ اب 2 کشتیوں کا سوار سیاست میں چل ہی نہیں سکتا۔ ریاست کے ساتھ وہی کھڑا ہوگا جو عمران خان صاحب سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کرے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب تسی پاویں رضائی خریدو تے نال پاویں 2 بندے لے جاؤ، تہاڈا جڑا ہے نا وہ ہن دال کرن والی گل کوئی نہیں ہے۔ اور ادھر عمران خان کے صدر نے آہستہ آہستہ لا تعلقی کا اعلان شروع کر دیا ہے۔ مصوف نے کہا کہ فوج اور عمران خان کے درمیان مصالحت میں ناکامی سے بہت سی وجوہات ہیں۔ 9 مئی کو مذمت کر چکا ہوں، تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا۔ نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا، کہ اگر میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو وہ ان سے حلف لینے میں کسی قسم کی رنگ بازی نہیں کریں گے، جو اس سے پہلے وہ مختلف ادوار میں کر چکے ہیں، جیسے شہباز شریف صاحب تھے یا پنجاب میں جو ان کے گورنر تھے، وہ یہ ساری جو چیزیں کر چکے تھے وہ ابھی سے بتا رہے ہیں کہ میاں نواز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، اور جیسے ہی میرے پاس وہ حلف اٹھانے آئیں گے میں کسی قسم کی کوئی ڈرامہ بازی نہیں کروں گا۔ دوستو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیشہ ساتھ دینے کا۔ ابھی ٹریول پہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کے شکار ہیں دونوں چینل، یوٹیوب بھی اور فیس بک بھی۔ آپ لوگوں کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور بہت ساری، اور دوسرا یہ آپ ذرا اس میں کمنٹس کر کے بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کے اس بیان پر تنقید بنتی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جلسے جلوسوں میں عورتوں کا غلط استعمال کرتا تھا۔ کیا میاں صاحب عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں یا پاکستان کی عورتوں پر؟ اس پر اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ ہمارا فیس بک کا پیج سوشل میڈیا ٹاک شو 1، اس کو آپ لوگ ضرور فالو کریں، آگے شیئر کریں، اور جو یوٹیوب کا لنک ہے اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کی مدد سے مزید دوبارہ پھر ہم لوگ اسی ردھم میں آ جائیں، کیونکہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے صرف ٹریول پر ہونے کی وجہ سے۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔